ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل علی محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہمارے لیے بڑا بہترین نمونہ ہے کہ آپ ایک بار خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے تو آپ کے پاس ایک صحابی آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی میرے لیے دعا فرما دیں، دعا فرما دیں کہ ہمیں بارشوں کی بڑی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً دعا فرمائی۔ صحابہ کہتے ہیں دوران جمعہ ہی بادل آ کر بارش برسنا شروع ہوگی۔ اگلے جمعے پھر وہ صحابی آئے اور وہی دکھ درد انہی الفاظ کے ساتھ بیان کرنا شروع کیے اس نے کہ مویشی ہلاک ہو گئے، فصلیں تباہ ہوگی، اللہ کے نبی دعا فرما دیں بارش رک جائے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے جمعے میں دعا کی کہ اللہ بارش رک جائے۔ آپ نے تب دعا کی اللہم حوالینا ولا علینا اللہم علی الاکام والزراب وبطون الاودیہ ومنابت الشجر، اے اللہ ہم سے اس بارش کو پھیر دے اور اس کو وہاں لے جا جہاں اس کی ضرورت ہے، پہاڑوں پر لے جا اور وہاں لے جا جہاں درخت اگیں گے، وادیوں میں لے جا، ہمیں اب اس کی ضرورت نہیں۔ تو اب جو حالات بن گئے ہیں شہر میں تو اتنا محسوس نہیں ہوتا، لیکن گرد و نواح میں جو کچے علاقے ہیں وہاں کہ بارش کی صورتحال یہ بن گئی ہے کہ حد سے زیادہ نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ تو یہ قبولیت کا وقت ہے، دعا کریں اللہ رب العزت اس بارش کو ہم سے اب لے جائے، وہاں لے جائے جہاں اس بارش کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العزت حفاظت فرمائے ہمارے مسلمان بھائیوں کی، سب انسانیت کی اور جانوروں کی اور کھیتیوں کی، ہمارے گھروں کی، ہمارے سارے معاملات کی اللہ رب العزت حفاظت فرمائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی دعا ایک بار میرے ساتھ دہرا دیں، اللہم حوا علینا ولا علینا اللہم علی الاکام والزراب وبطون الاودیۃ ومنابت الشجر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما عباد اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون فاذکروا اللہ العظیم الجلیل یذکرکم واشکروہ علی نعمہ یزدکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔